یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 38، 39 اور 40 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير۔ اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، کاٹ ڈالو ان کے ہاتھ سزا میں ان کی کمائی کے۔ یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ پھر جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی تو اللہ قبول کرتا ہے اس کی توبہ کو، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ ہی کے واسطے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی، جسے چاہے عذاب کرے جسے چاہے بخش دے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مذکورہ آیات میں جیسے ترجمے سے معلوم ہوا، چور مرد اور چور عورت کی سزا کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور قرآنی احکامات عمومی طور پر عورتوں اور مردوں میں پر مشتمل ہوتے ہیں، یعنی ضمناً خطاب عورتوں کو بھی ہوتا ہے۔ جہاں کہیں مردوں کا ذکر ہوا وہاں ضمناً عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جملہ احکامات قرآن مجید میں یہی اصول کار فرما ہے، لیکن چوری کی سزا اور زنا کی سزا میں الگ سے ذکر فرمایا گیا، مرد کا الگ اور عورت کا الگ ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چوری کی سزا حدود میں سے ہے، یعنی حدود انہیں کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے مقرر ہیں اور حقوق اللہ ہونے کی وجہ سے ان پر سزا بھی اللہ کی طرف سے متعین کر دی گئی ہے، اور اس سزا میں کمی پیشی کی تجویز یا کمی پیشی کا اختیار کسی کو بھی نہیں دیا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الگ سے ذکر کیا گیا، نام لیا گیا عورتوں کا اور مردوں کا، تاکہ اگر کوئی ذرا سا بھی شبہ ہو تو وہ حد ساقط ہو جایا کرتی ہے۔ دوسری بات یہاں فرمائی گئی کہ لفظ سرقہ یعنی جسے چوری کہا جائے اور جس پر حد جاری ہو، اس کی شرعی تعریف کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا مال کسی محفوظ جگہ سے بغیر اس کی اجازت کے چھپ کر لے لے، اسے سرقہ کہا جاتا ہے، اور پھر اس کی حد مقرر ہے، یعنی اس کی سزا دی جائے گی۔ البتہ اس میں کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط جب پوری ہوں گی تب جا کر وہ حد اس پر جاری ہوگی۔
چوری میں جو الفاظ قرآن مجید میں آتے ہیں وہی زنا کی سزا میں بھی آئے ہیں، مگر چوری کے معاملے میں مرد کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اور عورت کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے۔ جیسے ارشاد ہے السارق والسارقۃ چوری کی سزا میں، الزانیۃ والزانی یہ زنا کی سزا میں۔ اس ترتیب کے اندر یعنی چوری کی سزا میں مرد کا ذکر پہلے کرنا اور زنا کی سزا میں عورت کا ذکر پہلے کرنا، اس ترتیب میں جو حکمتیں ہیں وہ مفسرین نے فرمائی ہیں، لیکن سب سے اہم جو دل کو لگنے والی بات ہے وہ یہ فرمائی گئی کہ چوری کی سزا میں مرد کا ذکر پہلے اس لیے کیا گیا کہ مرد کو اللہ رب العزت نے بہت سے مواقع عطا فرمائے ہیں کسب مال کے، کسب معاش کے، اور ان تمام اسباب کے ہوتے ہوئے بھی چوری جیسے ذلیل جرم کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے تو اس کی یہ جرم کی شدت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح زنا کے معاملے میں عورت کا ذکر پہلے فرمایا گیا تو فرمایا کہ عورت کو اللہ رب العزت نے طبعی طور پر شرم و حیا عطا فرمائی ہے اور ایسا ماحول عطا فرمایا ہے کہ جو ان کاموں سے اسے باز رکھ سکتا ہے۔ تو فرمایا اس کے باوجود اگر وہ اس چیز کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کے جرم کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا ذکر، عورت کا ذکر پہلے فرمایا گیا ہے۔ چوری کی شرعی سزا بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ ان کے ہاتھ جو ہے وہ کاٹے جائیں گے۔ جب حد مقرر ہو جائے گی، حد ثابت ہو جائے گی تو پھر یہ سزا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا جزاء بما کسبا، یعنی یہ سزا بدلہ ہے ان کی بد کرداری کا، اور نکالا من اللہ کے معنی ہیں کہ ایسی سزا کہ جو عبرت انگیز ہو، سبق آموز ہو اور نصیحت پذیر ہو، یعنی یہ جرم ایسا ہے کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جب اس کی سزا ہوگی تو پھر اس جرم کی ارتکاب کرنے والے بہت کم رہ جائیں گے، اور ایسا مشاہدہ ہے کہ جہاں کہیں اسلامی سزائیں مقرر ہیں وہاں جرائم نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آگے فرمایا واللہ عزیز حکیم، یہ اس بات کا جواب دے دیا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اسلامی سزائیں سخت ہیں اور وحشیانہ ہیں اور ظلم کے درجے میں پہنچ جاتی ہیں، تو فرمایا اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ کے علم میں ہے یہ بات، اللہ کی حکمت میں ہے یہ بات کہ کس جرم کی سزا کیا ہونی چاہیے اور کیسی ہونی چاہیے۔ لہٰذا اللہ کا قانون ہے، اللہ جس طرح چاہے جو چاہے وہ حکم دے سکتا ہے، البتہ اس کا یہ اصول ہے کہ اس کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اس سے پہلے جو ذکر فرمایا کہ اس قسم کی چیزیں کہ جس سے وہ حد ساقط ہو جائے، اس قسم کی سخت قسم کی پابندی لگائی گئی اور سخت قسم کی شرائط رکھی گئی ہیں، اگر ان شرائط میں ذرا بھی شبہ ہو جائے یا ان شرائط میں کوئی بھی چیز کم ہو جائے تو پھر وہ حد شرعی ختم ہو کر تعزیرات کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی تعزیرات کے حکام کی ثوابدید پر ان سزاؤں کو چھوڑ دیا گیا کہ وہ اپنے ماحول اور ماحول کے مطابق اس کی سزا میں کمی پیشی کر سکتے ہیں، لیکن جب حد پوری ہو گئی، حد کا ثبوت پورا ہو گیا تو پھر اس میں کمی پیشی نہیں ہو سکتی۔ اسی بات کا جواب دیا گیا کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس جرم کی سزا کیسی ہونی چاہیے۔ اگر کسی کی سمجھ میں یہ حکمت نہیں آتی تو ایسی کوئی بات نہیں کہ یہ سزائیں، اس قسم کی سزائیں وحشیانہ ہوں گی یا ظلم پر مبنی ہوں گی۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی شخص چوری کر لیتا ہے، یہ اس جرم کو کر لیتا ہے، ظلم کر لیتا ہے اپنے اوپر، اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اس گناہ سے وہ باز آ جاتا ہے، وہ اصلاح کر لیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو چوری سے باز کر رکھ لیتا ہے،
فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ اس میں یہ بات نہیں کہ چوری کرنے کے بعد چور یہ کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں اپنی اصلاح کرتا ہوں، تو پھر اس پر سزا نہیں ہوگی، بلکہ سزا تو اس پر جاری کی جائے گی، حد تو اس پر جاری ہوگی، لیکن یہ جو توبہ ہے اور اللہ کا معاف کرنا ہے، یہ آخرت کے حوالے سے فرمایا گیا ہے، یعنی آخرت کا گناہ جو ہے اس کا معاف ہو جائے گا۔ بخلاف اس کے پچھلی آیت کے اندر یہ بات گزری کہ ڈاکہ زنی اور بغاوت کرنے والوں کے لیے، رہزنی کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ وہ اگر توبہ کرتے ہیں قبل اس کے کہ وہ پکڑ میں آ جائیں، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، وہ اس سے پہلے کہ وہ حکومت کے قابو میں آ جائیں، قانون کے شکنجے میں پکڑے جائیں، کسے جائیں، اس سے پہلے وہ توبہ کر لیتے ہیں، تو پھر ان کی سزائے دنیا بھی معاف ہو جائے گی، حد شرعی بھی معاف ہو جائے گی، بخلاف چوری کے کہ یہ معاف ہونے والی نہیں ہے، یہ پکڑنے سے پہلے ہو یا بعد میں ہو۔ چوری کرنے والے کی توبہ کا تعلق آخرت کے گناہ کے ساتھ ہے اور آخرت کا گناہ اس کا معاف ہو جائے گا۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، جو کچھ آسمان میں، جو کچھ زمین میں، جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے بخش دے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ بھی اسی بات کا جواب ہے کہ اللہ چاہے جس طرح چاہے وہ عذابات کو، سزاؤں کو، جرائم کی سزاؤں کو مقرر فرما سکتا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، سرقہ یعنی چوری کے جرم پر حد جاری ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ جواب میں فرمایا گیا کہ چوری کا جرم ان جرائم میں سے ہے جو حقوق اللہ میں سے ہے، اور اس پر شرائط پورے ہونے پر، ثبوت پورے ہونے پر حد جاری ہوگی، اور اس جرم کے معاف کرنے کی، کمی پیشی کرنے کا اختیار حکام کو نہیں دیا گیا۔ اس میں چند شرائط ہیں، وہ یہ ہیں۔ اول یہ کہ وہ مال کسی فرد یا جماعت کی ذاتی ملکیت ہو، چرانے والے کی اس میں نہ ملکیت ہو نہ ملکیت کا شبہ ہو۔ اگر کسی شخص نے کوئی ایسی چیز لے لی جس میں اس کی ملکیت یا ملکیت کا شبہ ہو، یا جس میں عوام کے حقوق مساوی ہیں، تو حد سرقہ اس پر جاری نہیں کی جائے گی۔ دوسری چیز، تعریف سرقہ میں مال محفوظ ہونا، یعنی مقفل مکان کے ذریعے یا کسی نگران چوکیدار کے ذریعے محفوظ ہونا۔ جو مال کسی محفوظ جگہ میں نہ ہو، اسے کوئی شخص اٹھا لے تو وہ بھی حد سرقہ کا باعث نہیں ہوگا۔ تیسری چیز فرمایا بلا اجازت ہونا، جس مال کے لینے یا اٹھا کر استعمال کرنے کی کسی کو اجازت دے رکھی ہو، وہ اس کو بالکل لے جائے تو حد سرقہ جاری نہیں ہوگی، اور اجازت کا شبہ بھی پیدا ہو جائے تو بھی حد ساقط ہو جاتی ہے۔ چوتھی شرط فرمایا چھپا کر لینا ہے، کیونکہ دوسرے کا مال علانیہ لوٹا جائے تو وہ سرقہ نہیں بلکہ ڈاکہ ہے، جس کی سزا کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ غرض خفیہ نہ ہو تو حد سرقہ اس پر جاری نہ ہوگی۔ ان تمام شرائط کی تفصیل کے بعد یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے عرف میں جس کو چوری کہا جاتا ہے وہ ایک وسیع مفہوم میں ہے۔ اس کے تمام افراد پر حد سرقہ یعنی ہاتھ کاٹنے کی سزا جاری نہیں ہوتی، البتہ یہ 4 شرائط جو ابھی بیان ہوئیں یہ پوری ہو جائیں تو پھر حد سرقہ اس پر جاری ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔